الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
روح محمد فی الارواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے آسمان کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے، کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پر، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ جن ساتھیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ قریب قریب ہو جائیں، تھوڑی سی ہمت کریں، مل کے بیٹھ جائیں، درمیان میں خلا نہ رکھیں، تاکہ جو آپ کے جذبات ہیں ان کو اور برکت حاصل ہو جائے۔ قابل صد احترام معزز محترم مکرم میرے عظیم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قابل ذی وقار برادر مکرم، فاضل جلیل، مجاہد ملت حضرت مولانا حسین احمد مدنی دعوت و فیوزم العالیہ کی دعوت پر اور انجمن تبلیغ و قرآن و سنت کے منتظمین کی محبت پر پہلی دفعہ اس عظیم اسٹیج جس پر اکابرین کی کثیر تعداد اپنی نورانی گفتگو سے آپ کے شہر کے لوگوں کو منور کرتے رہے، حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اس پر برادر مکرم حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کا مشکور ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار کو اکابرین کی اس مسند پر
اور اس اسٹیج پر چند گزارشات کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک مجھے بھی صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اسٹیج کا ہمیشہ فیض قیامت کی صبح تک جاری رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام کی 9ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8ویں تاریخ ختم ہو گئی۔ مجھ سے قبل آپ کے درمیان آپ کے محبوب قائد، محبوب لیڈر مولانا حسین احمد مدنی صاحب آپ کے جذبات کو آپ کی زبان میں، آپ کے لہجے میں گرما رہے تھے، اور اس سے قبل قاری باسط صاحب نے نظموں اور نعتوں کے ذریعے آپ کو ایمانی جلا بخشی۔ آپ کے اشتہار کا عنوان ہے شہدائے اسلام۔ محرم الحرام میں دو شہادتیں مشہور ہیں، ایک کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کی جاتا ہے، اور ایک شہادت خاندان نبوت کی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج صرف حضرت عمر پہ بات ہو تاکہ کل کھل کے نواسہ رسول پہ بات ہو، لیکن آپ احباب میری زبان سمجھ جائیں تو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ میں تو یا پنجابی میں بول سکتا ہوں یا اردو میں، پشتو کا میں ماہر نہیں ہوں، لیکن آتا رہا تو کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ میری زبان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی دفعہ آپ کے درمیان بیٹھا، یقیناً سنا تھا کہ پختون لوگ اپنے عقیدے پر جان قربان کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے جذبات کو دیکھ کر اس حقیقت کو اپنی نظروں سے بھانپ کر تسلی ہوئی کہ سچ ہے کہ پختون اور پشتون اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب پر، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے پرعزم رہتے ہیں۔ اس کی نشانی ابھی 2-4 دن پہلے پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر آپ کے ہم زبان لوگوں نے، آپ کی برادری کے لوگوں نے، مسلک علماء دیوبند کے فرزندوں اور ارجمندوں نے حق و صداقت کا جھنڈا لہراتے ہوئے کافروں کی چیخیں نکال دی اور اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ یوں کہہ دیا، بھاگ جا امریکہ، آ گئے طالبان، چھا گئے طالبان۔ امریکہ کو بھگا کے رکھ دیا۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، سیدنا عمر کی بات چلے گی تو درمیان میں یہ باتیں آ جائیں گی۔ بات شروع کرتا ہوں۔ دنیا کا ایک نظم ہے، جب وہ کسی گھر کو تعمیر کرتا ہے، کسی آدمی کو گھر بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے،
تو وہ گھر بنانے کے لیے مٹیریل خریدتا ہے، سامان خریدتا ہے۔ کیسا مٹیریل؟ بھئی میری بلڈنگ بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس کے لیے مٹیریل بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ بلڈنگ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک ایک اینٹ قیمتی لے کر آئے گا، اچھی اینٹ خریدے گا، اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ خریدے گا، سیمنٹ کے ساتھ ریت حاصل کرے گا، بلڈنگ مکمل ہو جائے گی۔ جب بلڈنگ، گھر، محل، مکان، عمارت جب پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، جب وہ بلڈنگ اپنے اصلی نقشے میں آ جائے، جب وہ گھر اپنے اصلی لہجے میں آ جائے، جب گھر کی چار دیواری، گھر کا پلستر، گھر کی ٹائلیں، ماربل اور پتھر لگا کر گھر مکمل کر دیا جائے، اب گھر کی سجاوٹ کے لیے چراغاں کیا جاتا ہے، گھر کو سجانے کے لیے فانوس لگائے جاتے ہیں، گھر کو سجانے کے لیے کمکمے لگائے جاتے ہیں، گھر کو سجانے کے لیے لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر گھر مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے، رشتہ دار بھی گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے، برادری والے بھی گھر مکمل ہو گیا ہے، دوست و احباب بھی گھر مکمل ہو گیا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی گھر کو بناتے ہیں، اس کے لیے مٹیریل مضبوط خریدتے ہیں، میری عقل کے مطابق وہ اچھا ہوگا، کوئی دوسرا آ کے اس میں نقص نکال دے گا، خرابی نکال دے گا، کیونکہ میں بھی کمزور، میرا انتخاب بھی کمزور، میں بھی کمزور، میرا چناؤ بھی کمزور، میں بھی کمزور، میری دیکھ بھال بھی کمزور، میں بھی کمزور، میری محنت بھی کمزور۔ بعین اسی طرح خلاق عالم نے، مالک کائنات نے، دو جہان کے رب نے، دنیا کے بادشاہ نے، رب العالمین نے، رب واحد نے، رزاق اور خالق نے، سارے جہان کے مالک نے ایک گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس گھر کو محل نبوت کہتے ہیں، اس گھر کو مکان نبوت کہتے ہیں، اس گھر کو بلڈنگ نبوت کہتے ہیں، اس گھر کو عمارت نبوت کہتے ہیں۔ اس گھر کی پہلی اینٹ سیدنا آدم ہے، اس گھر کی آخری اینٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گھر بنایا، آدم سے شروع کیا، ایک اینٹ آدم کی شکل میں، دوسری اینٹ نوح کی شکل میں، کوئی اینٹ موسیٰ کے نام پر، کوئی اینٹ ابراہیم کے نام پر، کوئی اینٹ اسماعیل کے نام پر، کوئی اینٹ یوسف کے نام پر، کوئی اینٹ یعقوب کے نام پر۔ میرے آقا کہتے ہیں اللہ نے پورا گھر بنا لیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، جب میں آ گیا تو وہ بھی مکمل ہو گیا، بلڈنگ بن گئی، مکمل مضبوط بن گئی۔ چناؤ اللہ کا، انتخاب اللہ کا، چنا رب نے، انتخاب اللہ نے کیا۔ ساری کائنات اس بلڈنگ میں کوئی نقص نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی، کیونکہ اس بلڈنگ کے اندر لگے ہوئے مٹیریل کو
معصوم عن الخطا کہتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں لگے ہوئے سامان کو معصوم عن الخطا کہتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں بیماری نہیں، کمزوری نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں، گناہ نہیں، غلطی نہیں، خطا نہیں، پاکیزہ بلڈنگ ہے۔ بلڈنگ بن گئی، جب بلڈنگ مکمل ہو گئی اب اس کو سجانے کے لیے کمکمے کی ضرورت تھی، اس کو سجانے کے لیے لائٹوں کی ضرورت تھی، اس کو سجانے کے لیے چراغ کی ضرورت تھی، اس کو سجانے کے لیے چمکدار بلبوں کی ضرورت تھی، اس کو سجانے کے لیے دیووں کی ضرورت تھی، اس کو سجانے کے لیے لالٹینوں کی ضرورت تھی، اس کو سجانے کے لیے ستاروں کی ضرورت تھی۔ میرے اللہ نے صحابہ کو کمکمے بنا کر بھیجا، میرے اللہ نے صحابہ کو چراغ بنا کے بھیجا۔ اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ کمکمے ہیں، ستارے ہیں، چراغاں ہیں، بلب ہیں، فانوس ہیں، ہیرے ہیں، موتی ہیں، چمکدار ہیں، شفاف ہیں، دمک پانے والے ہیں۔ اللہ کیوں فرمایا ان کو چنا میں نے، سمجھا میں نے، دیکھا میں نے، پرکھا میں نے، ڈھونڈا میں نے، دھویا میں نے، صاف میں نے کیا۔ جس طرح دنیا والے دلہن کو میک اپ کر کے دلہے کے سامنے پیش کرتے ہیں، میرے رب نے صحابہ کو میک اپ کیا ایمان کا، صحابہ کو میک اپ کیا تقوی کا، صحابہ کو میک اپ کیا زہد کا، صحابہ کو میک اپ کیا عبادت کا، صحابہ کو میک اپ کیا ریاست کا، صحابہ کو میک اپ کیا امام کا، صحابہ کو میک اپ کیا تلاوت کا، صحابہ کو میک اپ کیا تہجد کا، صحابہ کو میک اپ کیا جہاد کا، صحابہ کو میک اپ کیا پاکیزگی کا، صحابہ کو میک اپ کیا طہارت کا، صحابہ کو میک اپ کیا سنت نبوی کا، صحابہ کو میک اپ کیا عقیدہ توحید کا، دھو کر نہلا کر پاکیزہ کر کے میرے نبی کی گود میں صحابہ کو لا کے رکھ دیا۔ بلڈنگ مکمل ہو گئی۔ جب بلڈنگ میں چمکدار موتی آنے لگے، کچھ خود آئے، کچھ کو مانگ کے لیا، کچھ خود آئے، کچھ کو بولو اور آواز سے، جس کو مانگا اسے کہتے مراد، جو آئے انہیں کہتے مرید۔ مانگا صرف دعا میں نہیں بلکہ دل سے مانگا، دن میں نہیں رات کو مانگا، مجمع میں نہیں اکیلے مانگا، دنیا والوں سے نہیں خدا سے مانگا، خدا سے مانگا۔ مانگنے والے نے دل کھول کے مانگا، دینے والے نے ساری کائنات کو ڈھونڈ کر تلاش کر چھاننی مار کے پورے انداز میں عمر کو ڈھونڈ کے میرے نبی کی گود میں لا کھڑا کیا۔ اب اس پر چلتے ہیں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جانتا ہے نا کہ دنیا کے اندر صرف ایک میں ذات ہوں جو بندوں کی سنتا بھی ہوں، بندوں کی جانتا بھی ہوں۔ نہیں میاں، صرف میرا اللہ سنتا نہیں، جانتا نہیں، سننے کے بعد جاننے کے بعد دیتا بھی ہے۔ جو اس سے مانگے کوئی، آدم نے مانگا اللہ نے دیا، نوح نے مانگا اللہ نے دیا، ابراہیم نے مانگا اللہ نے دیا، اسماعیل نے مانگا اللہ نے دیا، یوسف نے کنویں میں مانگا اللہ نے دیا، زلیخا کے محل میں مانگا اللہ نے دیا،
जेल में मांगा, अल्लाह ने दिया। याकूब ने 40 साल रोकर मांगा, अल्लाह ने दिया। लूत ने मांगा, अल्लाह ने दिया। मूसा ने पानी की रवानगी में मांगा, अल्लाह ने दिया। नहीं नहीं मियाँ, ज़करिया ने मांगा, अल्लाह ने दिया। बंद कमरे के अंदर जहां दरवाजा भी बंद है, रोशनदान भी कोई नहीं, अलमारी भी कोई नहीं, अकेली मरियम है और आने जाने वाला भी कोई नहीं, तो मरियम ने बंद कमरे में मांगा, अल्लाह ने अता किया। मेरा मौजू अंबिया की दुआ नहीं, लेकिन सब नबियों ने मांगा, मेरे अल्लाह ने खुल के अता किया। चल मेरे मुस्तफा, आज मुझसे मांगना क्या दिल की मुराद है। मेरा नबी कहता, अल्लाह बताना मैं कैसे सवाल करूं, किस तरह तुझे पुकारूं, दिन को पुकारूं, रात को पुकारूं। नहीं नहीं मेरे अल्लाह, शब को पुकारूं, दिन की रोशनियों में पुकारूं। नहीं मेरे अल्लाह, मजमे में पुकारूं, अकेले में पुकारूं, बुलंद आवाज से पुकारूं, दिल में पुकारूं। मेरा अल्लाह कहता है, नहीं मेरे मुस्तफा, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। तू मुझे पुकार के देख, मैं तुझे अता करके दिखाऊंगा। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अल्लाह किस तरह मांगूं, कितना करीब है, इस दीवार के करीब या मेरे बंदों के करीब या मेरे दोस्तों की तरह करीब, या जिस तरह मेरा बाप करीब, या जिस तरह मेरी माँ करीब, या जिस तरह मेरा भाई करीब। फरमाया नहीं नहीं मेरे पैगंबर, अपने मानने वालों को बता दे, मेरे बंदों को बता दे, मेरी कुर्बत का अंदाजा दीवारों के साथ न लगा, मेरी कुर्बत का अंदाजा बंदों के साथ न लगा, मेरी कुर्बत का अंदाजा बाप के साथ न लगा, मेरी कुर्बत का अंदाजा मदर के साथ न लगा, मेरी कुर्बत का अंदाजा बरादर के साथ न लगा, मेरी कुर्बत का अंदाजा दोस्त के साथ न लगा, मेरी कुर्बत का अंदाजा जहान वालों के साथ न लगा। अल्लाह फिर बता तो सही ना, तो कितना करीब है। मेरा अल्लाह कहता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तेरी जान से भी करीब, तेरे सांस से भी करीब, तेरी जिंदगी से भी करीब, तेरी शहरत से भी करीब। जिंदगी इन्नी तेरे करीब नहीं जिन्ना मैं तेरे करीब। मैं तो बहुत करीब हूं, अब मुझसे मांगना। जब मेरे नबी को पता चल गया अल्लाह मेरा बहुत करीब है, तो मेरा नबी उठ के चला गया रात की तरीकी में। कौन सी तरीकी में? मक्के की रातें हैं, सब सोए पड़े हैं। अबू जहल भी दुश्मन है, अबू सुफियान भी अभी दुश्मन है, उतबा भी दुश्मन है, उतैबा भी दुश्मन है, शैबा भी दुश्मन है, हकम भी दुश्मन है। बड़े बड़े दुश्मन यहाँ खड़े हैं, सब मेरे नबी के मुखालिफ हैं। अल्लाह में कहा जाके मांगूं। रात को मेरा नबी उठा, उठ के दारे अरकम से निकला, सीधा बैतुल्ला में चला गया। नहीं मियाँ अल्लाह के घर में चला गया, नहीं मियाँ मुल्तज़म पे चला गया, नहीं मियाँ अल्लाह के दरवाजे पे चला गया, नहीं मियाँ अल्लाह के दर पे चला गया, नहीं मियाँ बादशाह हकीकी के पास चला गया, नहीं मियाँ पैदा करने के वाले के पास चला गया, नहीं मियाँ अपने रब के पास चला गया, नहीं मियाँ उसके पास चला गया है जो सारी रात बंदों पे नजर लगा के खड़ा रहता है। अपने पे नींद भी हराम है, सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, थकता भी नहीं, ऊँग भी नहीं आती। अपने बंदे का
ध्यान रखता है ताकि मेरे बंदे का सांस ना टूट, कभी थका भी नहीं, मुझे कभी ऊँग भी नहीं आती, मैं सारी रात तेरे पे अपनी नजर लगा के खड़ा रहता हूँ ताकि मेरा बंदा परेशान ना हो। अगर मैं सो गया तुझे कौन संभालेगा? ये कौन है? इनको हजरत मूसा कहते हैं। ये कौन है? इनको कलीमुल्लाह कहते हैं। ये कौन है? इनको अल्लाह का पैगंबर कहते हैं। ये कौन है? इनको जलाली नबी कहते हैं। ये कौन है? इनको मेरा नबी पैगंबर कहते हैं। ये कौन है जो फिरौन के घर में पला और पल के मदियन चला गया, मदियन से नबी बनकर फिरौन के दरबार में आ गया। मेरा मौजू मूसा नहीं, वगरना मैं तुम्हें तहदीस बिन नेमत के तौर पे मोती देता। तो मेरे अल्लाह कहते हैं मूसा ने एक रात अल्लाह से बातें शुरू कर दी और मूसा कहने लगी अल्लाह मुझे कलीम कहते हैं, अल्लाह मुझे मूसा कहते हैं। आज मेरा दिल करता है आप सो जाओ और आपकी जगह ड्यूटी मैं देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरी कामों में मुदाखलत न कर, मेरे मुआमले के अंदर दखल अंदाजी न कर, मुझसे बहस न कर, मेरे साथ झगड़ा ना कर, मुझे मेरा काम करने दे और तू अपना काम कर। मूसा ने फिर कहा अल्लाह आप सो जाओ, मैं आपकी जगह ड्यूटी देता हूँ। हज़रत अल्लाह ने कहा मूसा ना कर। फिर मूसा ने कहा अल्लाह मैं ड्यूटी देता हूँ, आप सो जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा चल मूसा खड़े हो जाओ, जरा मुझे इम्तिहान तो दो ना, ताकि पता चल जाए तू कितनी ड्यूटियां देने के काबिल है। एक हाथ में पानी का प्याला, दूसरे हाथ में भी पानी का प्याला, मूसा पकड़ के खड़ा हो जा, ये गिरने ना पाए, अगर ये गिर गए तो पानी गिर जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा प्याले लेके खड़े, ऊँग आई तो मूसा ने अपने आप को संभाला, फिर ऊँग आई, मूसा ने अपने आप को झंझोड़ा, फिर ऊँग आई, ऐसी नींद आई प्याले गिर के टूट गए, पानी बह गया। हजरत मूसा से अल्लाह ने कलाम किया, मूसा बता क्या हुआ है? अल्लाह मुझे ऊँग आ गई है, प्याले गिर के टूट गए, पानी बह गया। तो मेरे अल्लाह ने कहा मूसा तू सो गया तो दो प्याले ना संभाल सका, मैं सो गया तो दो जहान कौन संभालेगा? मैं सो गया तो ये जहान कौन संभालेगा? रात को उठकर मेरा नबी मुल्तजम से चिमट के खड़ा हो गया, पकड़ लिया रब का दर, अल्लाह मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह मैं आमिना का यतीम हूं, अल्लाह मैं अब्दुल्ला का जिगरे गोशा हूं, अल्लाह मैं मक्के के वाली का पोता हूं, अल्लाह मुझे कुरैशी कहते हैं, अल्लाह मुझे हाशिमी कहते हैं, अल्लाह मुझे तेरा हबीब कहते हैं, अल्लाह मुझे तेरा रसूल कहते हैं, अल्लाह मुझे तेरा पैगंबर कहते हैं। बता क्या करने आया है? दुनिया मांगने नहीं, बेटियों की तलाकें हो गई हैं, दूल्हा मांगने नहीं, मुझे घर से निकाल दिया गया, घर मांगने नहीं, मेरे पाँव के नीचे कांटे बिछा दिए गए, शिफा लेने नहीं, मेरे जिस्म पे ओजड़ियां डाल दी गई, अपनी सफाई के लिए नहीं, मेरी बालों पे गर्दो गुबार डाल दिया गया, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं। अल्लाह मैं अपनी बेटियों के लिए नहीं आया, मैं खतीजा की इज्जत के लिए नहीं आया, मैं माल और दौलत के लिए नहीं आया, मैं दिरम दिनार के लिए नहीं आया। अल्लाह मैं रात की इस तरीकी में तुझसे उम्र मांगने आया हूं, उम्र मांगने आया हूं। इसलिए नहीं आया कि उम्र से कोई लालच है, नहीं, उम्र से कोई मेरा कोई मकसद है। अल्लाह अपनी जात के लिए नहीं,
میں تجھ سے عمر کو اس لیے مانگنے آیا ہوں کہ اس کے آنے کی وجہ سے اسلام کو قوت مل جائے، عزت مل جائے، بلندی مل جائے۔ عمر بھی بتا رہا ہوں، ابو جہل کا نام بھی بتا رہا ہوں۔ مانگنا میرا کام ہے، دلوں کی چھانٹی کرنا تیرا کام ہے۔ میں ظاہر دیکھتا ہوں، باطن نہیں دیکھتا۔ ابو جہل بھی بہادر، عمر بھی بہادر، ان دونوں میں سے چننا تو نے ہے۔ کون میری مجلس کے قابل ہے، کون اسلام کے قابل ہے، کون قرآن کے قابل ہے؟ ابو جہل کا نام بھی پیش کر رہا ہوں، عمر کا نام بھی پیش کر رہا ہوں۔ اگر مجھے پوچھے تو مجھے عمر پسند ہے، آگے تیری مرضی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے کہا ہوگا کتنا لاجواب ہے عمر، کتنا لاجواب ہے عمر، رب کا انتخاب ہے عمر، کتنا لاجواب ہے عمر، رب کا انتخاب ہے عمر۔ عشق کا عروج ابو بکر، عشق کا عروج ابو بکر، دین کا شباب ہے عمر۔ شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، انجمن تبلیغ قرآن و سنت زندہ باد۔ رات کو میرے نبی نے مانگا، حضور چلے گئے دار ارقم، عمر سویا پڑا ہے۔ ادھر سے نبی نے مانگا، ادھر سے جبریل آ گیا۔ کون آ گیا؟ جبرائیل آ گئے، آ کے ابو جہل کے پاس گئے، بدبو آئی، جبریل دوڑ کے واپس، ابو جہل نہیں قابل۔ اچھا پھر عمر کے پاس جاؤ، عمر کے پاس گئے، فرمایا جبرائیل سونگنے نہیں جانا، میری رحمتوں کو پھونکنے جانا ہے۔ ابو جہل کو سونگنے جاؤ کیونکہ وہ بدبودار ہے، عمر کے پاس سونگنے نہیں جانا، میری رحمت کو پھونکنے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ جبرائیل میری رحمت کی نظر لے جا، سوتے ہوئے عمر کے دل پہ ڈال دے، تاکہ صبح اٹھ کر عمر کے دل میں یا میرے مصطفیٰ کا نام ہو یا اپنا ارادہ ہو۔ نبی کا نام لے، غصے میں لینے دو، بعض دفعہ میں غصے میں بھی لیا ہوا نام محبت کا بنا دیتا ہوں، نفرتوں میں لیا ہوا نام بھی محبتوں کا بنا دیتا ہوں۔ یہ میں نے کوئی بات یوں ہی نہیں کر دی۔ مکے کی فتح کا موقع تھا، سیدنا بلال نے آذان پڑھی، ایک بچہ پیچھے کھڑا ہو کے نقل اتار رہا تھا، حضور نے سن لیا بلال کی نقل اتاری جا رہی ہے، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ ڈرتا ڈرتا آیا، میرے نبی نے کہا وہ جو وہاں نقل اتار رہا تھا دوبارہ پھر پڑھ، گھبرا گیا، کہا پھر پڑھ، گھبرا گیا، فرمایا تجھے کہا نا دوبارہ پھر پڑھ۔ اب اس نے پڑھا نا تو رب نے اس کے دل کو ایمان سے منور کر دیا، نفرت سے نقل اتاری، محبت کا حصہ بن گیا۔ صبح ہوئی، ابو جہل نے پنچایت بلائی، میٹنگ بلائی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ جو ابو بکر کا پیغمبر ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اگر راستہ نہ روکا ہمارا یہاں کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، ہمارا نام مٹ جائے گا، ہمارے خداؤں کا شرازہ بکھر جائے گا۔ عمر نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس کا سر لاؤ۔ کیا دو گے؟ اتنی بکریاں، اتنے اونٹ، اتنی اشرفیاں، اتنی زمین۔ اچھا پکا وعدہ ہے؟ پکا وعدہ ہے، چلو میں جا رہا ہوں۔
اللہ نے کہا عمر نکل تو صحیح، نکل تو صحیح، پیر اٹھانا تیرا کام ہے، ہدایت کے دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ عمر غصے میں گیا، جلال میں گیا، جذبات میں گیا، قتل کے ارادے میں گیا، نیام سے بائے تلوار تیز دھار بھاگا جا رہا ہے، پیشانی پہ سلوٹیں، چہرے پہ جلال، پاؤں میں تیزی۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا، عمر اتنی تیز تیز چال کس کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ سیدنا عمر نے کہا آج مسلمانوں کا نبی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ ہمارے ربوں کو، ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے۔ اس نے کہا تو وہاں کیا لینے جا رہا ہے؟ ادھر کیوں نہیں جاتا؟ کدھر؟ تیری بہن نے بھی وہ دین قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فرشتے کانپ رہے ہیں، آسمان کے فرشتوں میں کپ کپی ہے، عرش بھی کانپ رہا ہے، زمین بھی لرزہ برندام ہے، آسمانوں پر بھی پریشانی کا عالم، زمین بھی سمٹتی جا رہی ہے۔ اللہ عمر کدھر جا رہا ہے تلوار لے کر؟ یہ تو تیرے نبی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے۔ اللہ ساری رات نبی مانگتا رہا، صبح تلوار لے کے عمر نکل گیا ہے۔ اتنا غصہ جلال ہے، اللہ یہ کیا بنے گا؟ اللہ کہتے نہ گھبراؤ، تمہیں کیا پتا مجھے کن کی ذات کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا مجھے فیکون کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا میں ایک اشارے میں سب کچھ کر دیتا ہوں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اگر سلیمان کی چوکھٹ پہ لا کے رکھ سکتا ہوں تو میں عمر کے دل کی کایا کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ ملکہ بلقیس بعد میں پہنچے، اس کا تخت سلیمان کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کے قدموں میں آ جائے۔ وہ خود نہیں آیا تھا، میں رب لے کے آیا تھا جو اتنی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے۔ وہ عمر کو ایمان دے کر نبی کے قدموں میں کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ رخ بدل گیا، عمر اپنی بہن کے پاس چلے گئے۔ اگر اس کی تفصیل میں گیا تو بہت دور نکل جاؤں گا۔ اپنی بہن کے پاس پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہن سمجھ گئی یہ دروازہ کسی غیر نے نہیں کھٹکایا، انداز بتا رہا ہے عمر کا، انداز بتا رہا ہے، انداز بتا رہا ہے۔ عمر کے قدم آ گئے، کھڑکانے کا ڈھنگ بتا رہا ہے، عمر کے ہاتھوں کی کھڑکیں، پتہ چل رہا ہے میرا بھائی عمر آ گیا ہے۔ جلدی کر قاری صاحب تم بھی اندر چلے جاؤ، جلدی کر سعید تو بھی اندر چلا جاؤ، آج عمر کی بیٹی جانے، عمر کا بیٹا جانے۔ مقابلہ بیٹی اور بیٹے میں ہے، مقابلہ بھائی اور بہن میں ہے۔ دیکھتے آج کون جیتتا ہے، آج پتہ چل جائے گا۔ ایک طرف خطاب کا بیٹا ہے، دوسری طرف خطاب کی بیٹی ہے۔ ایک طرف بھائی کھڑا ہے، دوسری طرف بہن کھڑی ہے۔ ایک طرف جلال کھڑا ہے، دوسری طرف رحم کھڑا ہے۔ ایک طرف مرد کھڑا ہے، دوسری طرف صنف نازک عورت کھڑی ہے، اور دونوں آپس میں کھڑے ہیں۔ تو عمر نے اندر آتے ہی کوئی حال نہیں پوچھا، بس اتنا پوچھا مجھے پتا چلا ہے تم بے ایمان ہو گئی ہے، مجھے پتا چلا ہے تم بددین ہو گئی ہے، مجھے پتا چلا ہے ابا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا عمر نے جب یہ کہا تو فاطمہ نے کہا نہیں عمر غلط سن لیا ہے، نہیں عمر مغالطہ لگ گیا ہے، نہیں عمر پریشانی میں نظر آ رہا ہے، نہیں عمر
اپنا غصہ نرم کر. نہیں عمر اتنے جملے غلط نہیں بولے جاتے. کیا مطلب؟ اللہ کی قسم ہے میں بددین نہیں، میں دیندار ہوں. میں بے ایمان نہیں، ایماندار ہوں. میں نے جھوٹوں کو چھوڑا، ایک سچے کو اپنایا. اچھا ہمارے ربوں کو جھوٹا، اپنے رب کو سچا لیا. 1 2 3 مارنا شروع کر دیا. فاطمہ نے کہا عمر بات سن، آج تیری طاقت کا وار نہیں چلے گا. کیوں؟ مجھ پر نظر مصطفیٰ پڑ گئی ہے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نہیں نہیں عمر اب تیری طاقت نہیں چلے گی، محمد کی بات چلے گی. نہیں عمر اب تیرا جلال نہیں چلے گا، عمر محمد کا جمال چلے گا. نہیں عمر اب تیرا غصہ نہیں چلے گا، محمد کی رحمت چلے گی. نہیں عمر اب تیری چپیٹیں نہیں چلے گی، میرے نبی کی آیتیں چلیں گی. نہیں عمر اب تیرا کام نہیں چلے گا، سونے نبی کا کلام چلے گا. نہیں عمر اب تو اپنا انداز اپنا، میں اپنا انداز اپناؤں گی. تیرا مارنے پر جی بھر جائے تو بتا دینا، آج میں اعلان کرتی ہوں تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں فاطمہ مار کھاتی کھاتی نہیں تھکوں گی. کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تیرے میں طاقت کہاں سے آئی ہے؟ مجھے لگتا ہے فاطمہ نے کہا عمر میری طاقت نہیں، فاتحہ کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، بقرہ کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، آل عمران کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، یاسین کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، مزمل کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، مدثر کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، طٰہٰ کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، کوثر کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، اللہ الصمد کی طاقت ہے. میری طاقت نہیں، بشیر کی، نذیر کی، داعین اللہ کی، سراج منیر کی طاقت ہے. نہیں نہیں عمر آج اپنی طاقت پہ ناز نہ کر، اللہ کی قسم ہے محمد کی دعوت پہ ناز کر. میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے. عمر نے کہا فاطمہ وہ قرآن مجھے بھی دکھا، وہ قرآن مجھے بھی دکھا جس نے تیری زندگی بدلی ہے. فاطمہ نے کہا دکھاؤں گی، شرط ہے. کیا شرط؟ گندوں کو نہیں دکھاتے، ناپاک کو نہیں دکھاتے، شرک کے مریضوں کو نہیں دکھاتے. پھر وضو کر، پاک ہو، جسم کو دھو. فاطمہ شرک تو دل میں ہے، تو کہتی ہے منہ دھو، تو کہتی ہے چہرہ دھو. مجھے یوں لگتا ہے اللہ نے کہا فاطمہ کا کام ہے ظاہر دھونا، باطن دھونا میرا کام ہے. فاطمہ نے منہ دھویا، فاطمہ نے ہاتھ دھوئے، فاطمہ نے ہونٹ دھوئے، فاطمہ نے کانوں ناکوں کی نسیں دھوئی، فاطمہ نے کانوں کا مسح کیا، فاطمہ نے سر پہ مسح کیا، فاطمہ نے پیر دھوئے. اللہ میرا کام ہے ظاہر دھونا، باطن کا دھونا تیرا کام ہے. ابھی پانی گرا، عمر کا اندر دھلا. فاطمہ نے قرآن پڑھا، دل کی کایا پلٹی. عمر سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا فاطمہ بس کر، جلدی کر جلدی کر، مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے جا. دائیں طرف سعید، بائیں طرف فاطمہ، درمیان میں عمر، تلوار نیام سے باہر جلالیت میں چلتا جا رہا ہے.
اپنے روب میں چلتا جا رہا ہے، اپنے انداز میں چلتا جا رہا ہے. یہ کون عمر ہے؟ یہ کون خطاب کا بیٹا ہے؟ یہ کون مراد قلب رسول ہے؟ یہ کون امیر المومنین ہے؟ یہ کون حاکم عناصر اربع ہے؟ یہ کون وکیل ام المومنین عائشہ ہے؟ یہ کون فاتح بیت المقدس ہے؟ یہ کون ہے جو زمین پہ بولے آسمان سے قرآن بن کے اتر آئے؟ اللہ. عمر جا رہا ہے، دار ارقم کے سوراخوں میں سے ایک صحابی نے دیکھا، دوڑا ہوا پسینوں پسین، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضور نے کہا کیا ہوا ہے بھائی؟ عمر آ رہا ہے. آنے دو. تلوار ہے. پھر کیا ہوا؟ تلوار ہے، جلالیت میں تیز دھار تلوار کھلی ہوئی ہے. حضور نے کہا آنے دو. حمزہ دروازہ کھول دو. مجھے یوں لگتا ہے حضور نے کہا حمزہ ارقم کا دروازہ تم کھولو، بیت اللہ کا دروازہ عمر کھولے گا. ارقم کا دروازہ تم کھولو، بیت اللہ کا دروازہ عمر کھلوائے گا. دروازہ کھلا، عمر اندر آیا. تے جب اندر پہنچیا نا تے مجھے ایسے لگتا ہے میرے نبی نے کہا وہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلے سا نہیں لگتا کہ رونا شکی نگاہوں پر. خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. رہبر عمر زندہ باد، اعلی عمر زندہ باد، اولا عمر زندہ باد، احسن عمر زندہ باد، اجمل عمر زندہ باد. سر پکب سر بلند، دیوبند دیوبند، عزت مند غیرت مند، دیوبند دیوبند. عمر اندر آئے، حضور نے اٹھ کر استقبال کیا. استقبال کر کے اپنے عمر کو ویلکم کہا، اہلاً سہلاً مرحبا کہا. تو یوں لگتا ہے حضور نے عمر کے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کر کہا عمر کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں نہیں مجھے اپنا نبی مانتا؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ شرمندہ نہ کرو، آج یہی تو دینے آیا ہوں. کیا مطلب؟ عمر آج آپ کو اپنا نبی ماننے آیا ہے. مجھے یوں لگتا ہے حضور نے کہا عمر اس دن کدھر تھا جس دن بلال کو کولوں پہ لٹایا گیا؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میری زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میری سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا؟ عمر اس دن کدھر تھا جس دن میرے بلال کو مکے میں گھسیٹا گیا؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میرے عثمان کو بیڑیاں ڈالی گئی؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میرے یاسر کو شہید کر کے زندہ بچوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تھی؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میرے پیروں پہ کانٹے بچھائے گئے تھے؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میں طائف کے بازاروں میں ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میں شعب ابی طالب میں قید تھا؟ عمر اس دن کدھر تھا جب میں ساری رات بلال کے لیے رویا کرتا تھا؟ عمر تو نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو نے مجھے حق کیوں نہیں مانا؟ تو نے میرے یاروں کا خیال کیوں نہیں کیا؟ عمر میں نے تجھے اپنے یاروں کے لیے مانگا ہے،
उमर मैंने तुझे बिलाल के लिए मांगा है, उमर मैं सुमैया का बदला चाहता हूँ, उमर मैं यासर का बदला चाहता हूँ, उमर मैं जुनैरा का बदला चाहता हूँ, उमर मैं खुबैब का बदला चाहता हूँ। उमर बताना आज तू कितनी देर करके आया है, अब तू क्या चाहता है? मुझे लगता है उमर ने कहा होगा या रसूल अल्लाह पिछली मुआफ कर दो, एक मौका उमर को दे दो, मैं उमर पिछले सारे दुख मिटा दूंगा। यहीं पे रहा तो बहुत कुछ आएगा जहन में। हजरत उमर बैठे, नमाज का वक्त हो गया, हजूर ने वुजू किया, सहाबा ने वुजू किया। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़नी। कौन सी नमाज? अल्लाह की इबादत। इधर? हाँ इधर। बैतुल्लाह में क्यों नहीं? बैतुल्लाह में बोलो, सारे बोलो, बैतुल्लाह में क्यों नहीं? उमर तेरी बरादरी नहीं मानती। वाह सोने, मेरे आने के बाद भी यहीं पढ़नी, फिर उमर का क्या फायदा? उमर का क्या फायदा? मेरे आने के बाद भी इमामत दार अरकम में, सफेद दार अरकम में, सजदा दार अरकम में, रुकू दार अरकम में, क़याम दार अरकम में, जमात दार अरकम में। उमर किस बीमारी का इलाज है? आओ या रसूल अल्लाह, तलवार उमर की फैसला करने तो कुछ आई थी, आज फैसला कुछ होगा। अब ये तलवार दुश्मन इस्लाम पर, दुश्मन पैगंबर पर, दुश्मन दीन पर, दुश्मन कुरान पर, दुश्मन नमाज पर, अबू जहल के करिंदों पर, अबू लहब के करिंदों पर, उत्बा उत्तैबा के मानने वालों पर चलेगी। उमर चल रहा है, पीछे आ जाओ। उमर निकल रहा है, पीछे आ जाओ। उमर आगे, पीछे आ जाओ। मुझे यूं लगता है मौलाना अल्लाह पाक, हो सकता आप उम्रा करने गए हजरत, वो जबले उमर, नीचे जिंदा बच्चों का कब्रिस्तान, सामने बैतुल्ला, उमर जबले उमर पे खड़े हो गए। उमर ने आवाजा मारिया, उमर ने बांगा दितियां, उमर जलाल में पुकार रहा है। उमर ने तलवार ले रखेगा, है कोई अपनी बीवियों को बेवा कराने वाला, है कोई अपने बच्चों को यतीम कराने वाला, है कोई अपनी जानों को लुटाने वाला, है कोई मेरे मोहम्मद के रास्ते में रुकावट डालने वाला, है कोई कलमे में रुकावट डालने वाला। आ जाओ, आज मेरा नबी दारे अरकम में नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि नमाज बैतुल्लाह में पढ़ेगा। पिशावर वालों, अल्लाह सबको बैतुल्लाह ले जाए। उमर के नारा लगाने वालों, अल्लाह सबको मेरे नबी के हरम में ले जाए। अरे उमर के नामों पे झूम जाने वालों, अरे उमर के नामों पे जाने लुटाने वालों, अरे उमर के नामों पे अपने ईमान को गरमाने वालों, आज उमर का नाम लेने वालों ने अफगानिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया है। उधर भी उमर था, इधर भी उमर है। उस उमर ने अपनी जिंदगी में लहराया था, इस उमर ने मरने के बाद इस परचम की रौनकें देखी हैं। उसकी कब्र पे भी रहमतें बरस रही हैं और इसकी कब्र पे भी रहमतें बरस रही हैं। इसको उसको उमर बिन खत्ताब कहते हैं, इसको मुल्ला उमर कहते हैं। वो नबी का सहाबी है, ये नबी का सिपाही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर कौन है? आज जोहर की नमाज पढ़ी, मस्जिद नबी से बाहर निकले और निकल कर कहते हैं अबू बकर को आने दो। हजरत अबू बकर बाहर आ गए। हजरत उमर ने अबू बकर के बाजू को पकड़ लिया और पकड़
پکڑ کر کہا آج میں تم سے کچھ سودا کرنا چاہتا ہوں، آج میں کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں، آج میں کوئی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا عمر آج کون سی تجارت کرنی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر جانتا ہے نا آسمان کے تاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں وہ کون ہے؟ ابو بکر کہتا ہے عمر، فرمایا وہ کون ہے جس کے لیے نبی نے کہا میرے با یہ بھی نیکی لے لیں، بیت اللہ کی نمازیں بھی لے لیں، ایک غار کی رات دے دے۔ ایک غار کی رات۔ کیا کیا تھا ابو بکر نے وہاں؟ نمازیں پڑھی تھی، جہاد کیا تھا، کیا کیا تھا؟ صدقہ کیا، سخاوت کی، کیا کیا تھا؟ میرے نبی کو جی بھر کے دیکھا تھا، میرے نبی کو جی بھر کے دیکھا تھا۔ او جی وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا روز رسول پہ جانے کا، تمہیں نظر نہیں آتا بدبختو؟ ابو بکر سے پوچھو نبی کا دیدار کرنے کا مزہ کیا ہے۔ ما بین بیتی ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ۔ میرا نبی جہاں آرام کر رہا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ابو بکر نے نبی کا دیدار کیا، عمر نے کہا سب لے لے، ایک رات دے دے۔ ابو بکر نے کہا عمر سارا کچھ لے لے، غار نہ مانگ، غار نہ مانگ، یہی تو میری زندگی کی انوکھی راتیں ہیں۔ میں نے اللہ سے 3 خواہشیں مانگی تھی، میرا موضوع ابو بکر نہیں، کیا کروں اس صداقت کے پیکر کا نام لیے بغیر بات مکمل کرنا، بات کا حق ادا نہیں ہوتا، دھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کا اول صحابی ہے، میرے نبی کا اول مقتدی ہے، میرے نبی کا اول شاگرد ہے، میرے نبی کا اول مرید ہے، میرے نبی کا اول یار ہے، میرے نبی کا اول جانثار ہے۔ ابو بکر کا ذکر نہ کروں میرا ایمان مجھے جھنجھوڑتا ہے۔ ابو بکر کو چھوڑ کے نہ جا، نہ جا اس کو چھوڑ کے۔ یا اللہ میری 3 خواہشیں، بیٹی میری ہو، بیوی نبی کی ہو، میری 3 خواہشیں، مال میرا ہو، اشارہ نبی کا ہو، میری 3 خواہشیں، آنکھ میری ہو، چہرہ نبی کا ہو، نہ رات مکے نہ بات مکے، اللہ نہ رات ختم ہو نہ بات ختم ہو، نبی کو دیکھتا رہ جاؤں۔ عمر یہ سودا نہیں ہوگا۔ خیر کون عمر؟ کون عمر؟ عمر جلدی کر ہمیں کوئی حل بتا دے، یہ دریائے نیل کہتا ہے بچی لینی ہے 18 سال کی، سونے میں سجی ہوئی لدی ہوئی، زیورات میں لدی ہوئی، دے دیں؟ نہیں دینی۔ کیوں؟ عمر ایسے کام نہیں کرتا۔ آج دریا سوال کر رہا ہے، کل کوئی نہر کھڑی ہو جائے گی، مجھے بھی دو، کوئی نالا کھڑا ہو جائے گا، مجھے بھی دو، کوئی کھالا کھڑا ہو جائے گا، مجھے بھی دو۔ مجھے اتنی مصیبتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، حل میں نکال دیتا ہوں۔ خط پہ لکھا اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے چل، اگر اس کی مرضی سے نہیں چلتا عمر کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں۔ باحکم امیر المومنین عمر بن خطاب، جاؤ یہ خط لے جاؤ، خط لے جاؤ دریا کے اندر رکھ دو۔ عمر ہے دریا کی آنکھیں ہیں، یہ کیسے پڑھے گا؟ اسے کیسے پتا چلے گا؟ کسی کو کہو جا کے سنا دے۔ عمر نے کہا نہیں، خط رکھ دینا، آنکھیں عطا کرنا اللہ کا کام ہے، مجھے تم سے نہیں پڑھوانا، اللہ کی غیبی آواز پڑھ کے سنائے گی۔ لیکن جو آدمی خط رکھنے جائے اسے یہ کہہ دینا رکے نا،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ خط رکھنے والا گیا، اسے کہا رکنا نہیں، خط رکھ کے دوڑتے ہوئے باہر آنا ہے۔ باہر آتے آتے جب وہ کنارے پہ پہنچا تو پانی گوڈوں تک آ گیا تھا، اتنی دیر میں دریا بھر گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، خط پڑتا ہے نیل کا پانی، اونچی آواز سے سبحان اللہ کو، اور بلند آواز سے، خط پڑتا ہے نیل کا پانی، کتنے پاور فل ہے عمر۔ خط پڑتا ہے نیل کا پانی، کتنے پاور فل ہے عمر۔ نیل میں آ جاتی، نیل میں آ جاتی ہے روانی، نیل میں آ جاتی ہے روانی، کتنے پاور فل ہے عمر، کتنے پاور فل ہے عمر۔ حضرت عمر کا خط پہنچا تو دریائے نیل چل پڑا، عمر کا پیغام پہنچا تو پہاڑوں نے راستے دے دیے۔ عمر نے ارادہ ظاہر کیا، مقام ابراہیم پر 2 نفل اتر گئے۔ عمر نے عائشہ سے محبت کا اظہار کیا، پاک دامنی کا پیغام آ گیا۔ عمر نے مومنوں کی عورتوں کے لیے حیا مانگا، پردے کا حکم آ گیا۔ نشے میں نماز پڑھتے ہوئے چند لوگوں کو دیکھا، عمر نے کہا یا اللہ شراب کا حکم دے تاکہ یہ لوگ پینا چھوڑ دیں۔ یہ میرے بھائی نشے میں نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی فاتحہ بھول جاتے ہیں، کبھی قیام بھول جاتے ہیں، کبھی رکوع بھول جاتے ہیں۔ عمر کو ان کی نمازیں خراب ہونا پسند نہیں۔ عمر چاہتا ہے اگر یہ نمازیں پڑھیں تو صحیح سالم تیرے دربار میں پہنچ جائے۔ عمر نے مومنوں کی نماز کی فکر کی، اللہ نے عمر کی مرضی پر شراب کی حرمت اتار دی۔ عمر نے مومنوں کی عورتوں کی عزت کی فکر کی، پردے کا حکم آ گیا۔ نہیں نہیں، میں عمر کا فیصلہ مانوں گا، نبی کا نہیں مانوں گا۔ تو یہودی نے کہا عمر تجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے، لیکن ذرا میری بھی سن لے، تیرے فیصلے سے پہلے تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ عمر نے کہا جو فیصلہ نبی کا نہ مانے تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ عمر نے تلوار لا کے منافق کا سر قلم کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا عمر کے سامنے رشتے عزیز نہیں، محمد کا پیار عزیز ہے۔ کون عمر؟ کون عمر؟ آج مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عمر آئے روتے روتے، ابا جان کیا ہوا ہے؟ حسین لڑ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میرے غلام کا بیٹا ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ پھر ابا جان آپ تو بادشاہ وقت ہو، خلیفہ وقت ہو، جلدی کر کاغذ لے قلم لے، حسین کو کہو لکھ کر دے۔ کیا کرو؟ لکھ کر دے۔ عبداللہ بن عمر کے حسین بھی شہزادہ تھا، شہزادے ہوتے ہیں، اس نے پکڑا قلم لکھ کے دے دیا تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے اس چٹھی کو لپیٹا اور ساری مجلس کو وصیت کی جب میں دنیا سے جانے لگوں یہ چٹھی میرے کفن میں رکھ دینا۔ کیوں عمر؟ تاکہ روزے قیامت جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں اللہ پوچھے عمر کیا لے کر آیا ہے، میں خط کھول کے دکھا دوں گا اللہ جب تک تیرا نبی دنیا میں رہا تیرے نبی کی غلامی کرتا رہا ہوں، جب تیرا نبی دنیا سے آ گیا تیرے نبی کی اولاد کی غلامی کرتا رہا ہوں۔ نبی کی غلامی کی سند میرے نبی کی زبان سے لے لے، اس کے بیٹوں کی غلامی کی سند ساتھ لایا ہوں۔ کون عمر؟ کون عمر جو مصلی نبوت پہ کھڑا ہے، آج رات کا وقت ہے اور اپنے اللہ سے کہتے اللہ عمر نے بڑی زندگی گزاری،
بڑی فخر کی زندگی گزاری. عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، کلمے نے عزت دی. عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، نبی نے عزت دی. عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن نے عزت دی. عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام نے عزت دی. عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، دین نے عزت دی. آج عمر آخری موقع پر تجھ سے ایک دعا کرتا ہے، وہ دعا بڑی مشکل ہے. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اپنے راستے میں دے، اور وہ موت بھی مدینہ شہر کے اندر عطا کر. عمر نے دعا کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی. عمر نے مدینے میں موت مانگی، اللہ نے مصلی نبوت پہ عطا فرمائی. دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحج کو زخمی ہوئے. 29 ذی الحج کو عبداللہ بن عمر کو بھیجا، جاؤ اماں عائشہ سے پوچھ کر آؤ، مجھے روضہ رسول میں قدمین شریفین میں حضور کے قدموں میں جگہ مل سکتی ہے، ابو بکر کے ساتھ سلانے کا موقع مل سکتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا، عبداللہ اپنے ابا سے کہہ دینا یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، عمر کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، اس احسان کا بدلہ اور تو کوئی نہیں دے سکتی. عمر کو اجازت ہے وہ اپنی قبر کے لیے روضہ رسول کا انتخاب کر دے. مجھے یوں لگتا ہے قرآن نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے نبی کی خاک بھی جنت سے آئی، ابو بکر کی خاک بھی جنت سے آئی، عمر کی خاک بھی جنت سے آئی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ شہادت حسین پر، فضائل حسین پر بات ہوگی، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے حال پر کرم فرما دے. محرم الحرام کے ان ایاموں میں اللہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، بڑے لوگوں کی عظیم موتیں ہیں، عظیم نسبتیں ہیں. اللہ ان نسبتوں کے صدقے اللہ تو ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، اللہ تو ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. اللہ سیدنا عمر کی شہادت کے برکت، حضرت حسین خاندان نبوت کی شہادت کی برکت سے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. مولا کریم مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا، جن دوستوں نے سب مل کر یہ پروگرام 10 روزہ شہر کے مختلف مقامات پر سجائے ہیں، اللہ ان پروگرام کے سجانے کی برکت سے اللہ کل سجی ہوئی جنت میں ان سب کو میرے نبی کی مجلس کا حصے دار بنا دے. اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے. اللہ یہ جتنے دوست احباب بیٹھے ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ان کی محبتوں کو قبول فرما لے. افغانستان میں مجاہدوں کی جو حکومت آئی ہے، مجاہدوں کو جو اللہ تو نے حصہ دیا ہے، مجاہدوں کو جو زمین دی ہے، جو ریاست دی ہے، اسے یا اللہ مدینے کی شکل و صورت نصیب فرما دے. اللہ اسے پورے امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے ان لیڈروں قائدوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ قائد محترم جبل استقامت ابن مفتی محمود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے. قائد محترم کی ہر طرف سے حفاظت فرما دے، دشمن کی نظروں سے ان کی حفاظت فرما دے. اللہ اکیلا شہزادہ مجاہد ملت، اکیلا مرد قلندر تمام قوتوں سے یا اللہ ٹکرایا ہوا ہے. اللہ تجھے خالد بن ولید کی بہادریوں کا واسطہ، تجھے سیدنا بلال کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے سیدہ سمیہ کی شہادت کا واسطہ، تجھے میرے نبی کی محبتوں، الفتوں، عظمتوں کا واسطہ میرے اس قائد کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند پایا مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کے مقام کو پہچاننے والا بنا. یا اللہ ہمیں ان شہادت کے عنوانوں پر ہر روز دروس کے سننے پر ہمیں یا اللہ اجر عظیم عطا فرما. جتنے بھی میرے سمیت واعظ و نصیحت کرنے کے لیے
علماء کرام، مجھ جیسے طالب علم، نعت خان قاری باسط صاحب تشریف لائے، سب کا آنا قبول فرما۔ مولانا حسین صاحب کی محنت، جو محنت کر کے انہوں نے اس مجلس کو سجایا، اپنی پرانی یا اللہ رسم کو دوبارہ شروع کیا، دوبارہ اس عمل کو کابرین کے طریقے کو شروع کیا، اللہ ان کی ان محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مجبوروں کی مدد فرما، مقروضوں کے قرضے اتار، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان میں نیک حکمرانوں کا تسلط فرما، ان بدوں، ناہل، نلائق، نجائز حکمرانوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے لیے دین کی سربلندی کا یا اللہ ذریعہ بنا، ہمیں اپنے دین پر چل کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، عشق نبی میں، عشق صحابہ میں، عشق اہل بیت میں اپنا سب کچھ لٹانے والا بنا، ہمارے اکابرین میں سے جتنے بھی اکابرین چلے گئے ہیں اللہ سب کے درجات بلند فرما، جو اکابرین موجود ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم